اچھا اب ذرا چلے مناظرے کی طرف آ جاتے ہیں. اس حوالے سے کنٹروورسی بہت کریٹ ہو چکی ہے. ہم نے دیکھا کہ آپ کی اکیڈمی کے باہر جو ہے وہ مفتی طارق مسعود صاحب ماضی میں آئے, انہوں نے کہا کہ میں مناظرہ کرنا چاہتا ہوں, آپ نے انکار کر دیا, ان کا یہ موقف تھا. پھر اس کے بعد ہم نے مفتی حنیف قریشی صاحب کو دیکھا, وہ حالیہ دنوں میں آئے, آپ نے ان کے ساتھ مناظرہ کرنے سے انکار کر دیا. آپ کا موقف ہے کہ میں چھوٹوں سے نہیں کروں گا, بڑوں سے مناظرہ کروں گا. ہماری حالیہ پوڈ کاسٹ میں مفتی منیب الرحمان صاحب جن سے آپ نے مناظرہ کرنے کا کہا تھا کہ اگر کروں گا تو ان سے کروں گا, تو انہوں نے کیٹیگوریکلی ڈینائی کر دیا. تو میرے خیال میں اب یہ بات ختم نہیں ہو جانی چاہیے. جی ختم کر دی, کیا فائدہ ہے؟ بالکل میں آپ کو سیکنڈ کرتا ہوں, ختم کر دیا, میں نے چیپٹر کلوز کر دیا. کیونکہ میں یہی چاہتا ہوں جی سب ظاہر ہے جی کلوز ہو گیا نا چیپٹر, بڑے سامنے آ نہیں رہے. دیکھیں مفتی منیب الرحمان صاحب نے آپ کی پوڈ کاسٹ میں کہا کہ ہم ایسے لوگوں کو منہ نہیں لگاتے. صحیح. اچھا ایک آپ نے ابھی ریسنٹلی دیکھا ہوگا کہ انجینئر محمد علی مرزا نے آپ کو مخاطب کیا اور کہا کہ آپ وہ شخصیت ہیں اہل سنت والجماعت میں جن سے وہ براہ راست مناظرہ کرنا چاہتے ہیں. آپ کا اس پر کوئی موقف نہیں آیا, کوئی آپ اس سلسلے میں بات کرنا چاہیں گے, کوئی میسج دینا چاہیں؟ ہم ایسے لوگوں کو منہ نہیں لگاتے. اچھا. اور ہم اپنا موقف اپنے پلیٹ فارم سے پیش کرتے رہتے ہیں. ایسے لوگوں کو یہ شوق ہوتا ہے کہ یہ سب لوگ ہمارا نام لیں تو ہماری اور شہرت ہو اور لوگ متوجہ ہوں, تو اس لیے ان کی یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی. اور ہم اپنے پلیٹ فارم سے مثبت انداز میں اپنا پیغام پہنچاتے رہے ہیں, پہنچاتے رہتے ہیں, پہنچاتے رہیں گے. یہ جو پیشہ ور لوگ ہیں جن کو مناظرہ بازی کا بہت شوق ہے وہ اپنے دربار لگاتے رہیں, کوئی مسئلہ نہیں. اس کا مطلب آپ کو پتا کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اتنا بڑا فتنہ نہیں ہے کہ میں ایسے سر پہ سوار کر لوں. ورنہ مجھے بتائیں, جس طرح ان کے چھوٹو ہمیں کہہ رہے تھے کہ اس زمانے میں مرزا سینئر تھا اور پیر میر علی شاہ صاحب نکلے اور یہ مرزا جونیئر ہے تو ہم نکلے ہیں, تو بھائی پھر پیر میر علی شاہ صاحب کے لیول کا اس وقت تو مفتی منیب الرحمان ہے, اور اس نے مجھے کلین چٹ دے دیا. ان کا ان کو منہ لگانے کے لیے جس طرح باقی لوگ بھی اپنا کام کر رہے ہیں یہ بھی کرتا رہے. مجھے انہوں نے ڈگری دی ہے کہ اس کے کوئی قائد و نظریات اس قابل نہیں کہ میں اسے منہ لگا کے تو میں اسے کنفرنٹ کروں. صرف علمی اختلاف جس طرح وہ کرتا ہے میں بھی جواب دے لوں گا, جس طرح ہم کو ایگزسٹ کر رہے ہیں یہ بھی کو ایگزسٹ کرے. قادیانیوں کے کیس میں اس وقت مسلمانوں نے یہ نہیں کیا تھا, سارے اکٹھے ہوئے تھے, ان کا تھا کہ ان کے ساتھ ہم کو ایگزسٹ نہیں کریں گے. اسی وجہ سے پھر انہیں پاکستان کے آئین میں نان مسلم ڈکلیئر کیا گیا اور ان کی اعلانیہ تبلیغ پہ پابندی لگائی گئی. الحمدللہ میں اعلانیہ تبلیغ کر رہا ہوں, یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ الحمدللہ میں ختم نبوت کا مشن لے کے چل رہا ہوں. اور یہ بھی لوگ مانتے ہیں کہ ختم نبوت پہ صرف انجینئر صاحب کام کر رہے ہیں, کیونکہ وہ صرف غلام احمد قادیانی دجال تک نہیں رہے بلکہ ہمارے بابوں نے بھی جو اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے تھے ان کو بھی انہوں نے ایکسپوز کیا. مفتی صاحب کو اس بات کا پتہ ہے. رہا یہ جو مناظروں والا سلسلہ ہے, بالکل میں اس کی ڈیٹیلز میں جاؤں گا ہی نہیں. میں بھی یہی کہتا ہوں کہ یہ چیپٹر کلوز ہو گیا. کرنا بھی چاہیں گے تو آپ نہیں کریں گے. نہیں, بڑے آئیں گے تو ہم تو ان کو یہاں بٹھائیں گے نا, ہم انہیں ریسپیکٹ دیں گے, ہمارے لیے آنر ہے. کیوں؟ اس میں مجھے فائدہ ہے. دیکھیں بڑے کے ساتھ بیٹھنے کا مجھے یہ فائدہ ہے کہ بڑے کی ویورشپ بھلے ہزاروں میں ہو, سینکڑوں میں ہو, لیکن پریکٹیکلی وہ لاکھوں علماء کا امام ہے اور کروڑوں کی پبلک کا امام ہے. بڑا جب یہاں بیٹھے گا اور ہم اس کو علمی طور پر جواب دیں گے تو اس کی ویڈیوز تو لاکھوں نے نہیں دیکھنی, میری ویڈیو جانی ہے ملینز میں, اور میں کہوں گا کہ یہ تھا نا تمہارا ٹارزن, دیکھ لو ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے. اب ادھر کوئی گھسنے کی کوشش بھی نہ کرے, آپ کا ٹارزن گرا دیا. دیکھیں جب جیلم سٹی کی ٹیم آسٹریلیا کی قومی ٹیم کو ہرا دے تو پھر پیچھے تو بات ہی ختم ہو گئی نا. صحیح. لیکن یہاں پہ یہ معاملہ نہیں ہے کہ جیلم کی ٹیم ہے, یہ کہتے ہیں کہ اس نے ایک فرقہ لانچ کیا تو فار دا سیک آف آرگومنٹ نعوذ باللہ اس اسکول آف تھاٹ کا ہیڈ تو میں ہوا نا, تو ہیڈ پھر ہیڈ سے بیٹھے گا, چھوٹے کے ساتھ نہیں بیٹھے گا. اس لیے ہم ان کو کہتے ہیں ان کو بڑے کبھی بھی ویڈیو نہیں بنا کے دیں گے, مجھے یقین ہے. اس کی وجہ ہے کہ انہیں پتا ہے کہ کیا جواب دیں گے. ان کو اندر خانے یہ بات معلوم ہے کہ یہ جو باتیں کر رہا ہے اس کا جواب صرف یہ ہے کہ یہ باتیں درست ہیں لیکن کرنی نہیں چاہیے. بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. بالکل یہ بات ہے. اچھا ابھی آپ یہ شعر جو ہے نا وہ ان کی زندگی میں پروین شاکر کی اتنا عیاں نہیں ہوا تھا جتنا ہمارے پلیٹ فارم کے ذریعے ہوا ہے.